اگر حسد نہ کرنا جنت کی ضمانت ہے تو پھر جو حسد کرتا ہے وہ کس کی ضمانت ہے؟ یہ تو ہمیں خود سوچنا ہے، اس کا پھر مفہوم مخالف کیا ہے؟ تو حضور نے ہمیشہ اس بات کے اوپر بڑا زور دیا کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا کبھی حسد نہ کیا جائے، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیماریوں کا ذکر کیا، اور یہ باطنی بیماریاں ہیں کہ جن بیماریوں کا ذکر کیا جو حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں بھی تھی اور میری امت میں بھی وہ بیماریاں آئیں گی، چل کے میری امت تک آئیں گی، ان میں جو حضور نے سب سے پہلی بیماری کا ذکر کیا تھا نا، وہ حضور نے فرمایا تھا یہ ہے کہ میری امت کو تکبر کی بیماری لگ جائے گی، کہ میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو تکبر کریں گے، جو غرور کریں گے، جو خود کو بڑا سمجھیں گے، دوسروں کو چھوٹا سمجھیں گے، اور یہ اللہ کو بڑا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ تکبر کرتا ہے۔ شیطان کی تباہ و بربادی کا یہ سبب بنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے شیطان کی تباہ و بربادی کا ایک بڑا سبب کیا ہے جس کو امام غزالی نے نقل کیا ہے؟ فرمایا یہ جو شیطان تباہ و برباد ہوا ہے نا، کہا اس کی بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ حسد کیا تھا، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا ہے اور یہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ کہا کہ اس کا شیطان بھی اس لیے مردود ہو گیا کہ اس نے بھی حسد کیا تھا۔ یہ اتنی بڑی اور ملک بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ بیماری آئے گی کہ وہ لوگ تکبر کریں گے۔ اور پھر جو دوسری شے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ بات بھی آئے گی کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، ناراضگیاں، ایک دوسرے سے دور رہنا، تعلقات کو ختم کرنا، قطع تعلقی کرنا، یہ پرانی امتوں کی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں حضور نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ میری امت میں بھی آ جائے گی۔ ویسے یہ جو ایک دوسرے سے دور رہنا ہے نا، یہ اللہ رب العزت کو بڑا ناپسندیدہ عمل ہے۔ کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہنا، کسی سے رشتے کاٹ کے رکھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ مولانا روم نے ایک بات کہی، دل باغ باغ ہو گیا، کتنی خوبصورت بات کہی۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تو تعلقات کو جوڑے، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا تو تعلقات کو توڑے۔ آپ کہتے ہیں دیکھنا جب تو پیدا ہوتا ہے تیرا تعلق تیرے باپ سے جڑ گیا، ایک باپ بن گیا، ایک خاتون تیری ماں بن گئی، کچھ لوگ تیرا ماما بن گئے، کچھ لوگ تیرا تایا بن گیا، کوئی تیرا چچا بن گیا، کوئی تیرا دادا بن گیا، کوئی دادی بن گئی، کوئی نانا بن گیا، کوئی نانی بن گئی۔ تو اللہ رب العزت نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس بات کو سمجھ کہ جب تو دنیا میں آتا ہے تو جوڑنے کا کام کرتا ہے، پھر یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے کہ تو کبھی کسی سے توڑے۔ مولانا روم فرماتے تھے۔ اور پھر حضور نے اسی طرح اس بیماری کا ذکر کر کے پھر حضور نے فرمایا کہ ایک بیماری امت کو یہ لگے گی، وہ کثرت مال کی ہوس ہے، کہ میرا پیسہ، میری دولت، یہ چیزیں بڑھ جائیں۔ اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا نا کہ من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرا، کہ جو شخص اس دنیا کے مال کی ہوس اور لالچ میں لگ جاتا ہے اور اس قدر لگ جاتا ہے کہ وہ دین کو پسے پشت ڈال دیتا ہے اور صرف دنیا کے مال اور دولت کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے، تو حضور نے فرمایا پھر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ مصطفیٰ کا رب اس کے سارے کاموں کو پریشان کر دیتا ہے۔ 5 کروڑ اربوں روپیہ بھی ہوگا تو وجعل فقرہ بین عینی، حضور فرماتے ہیں اس کو اپنے سامنے ہمیشہ بھوک نظر آئے گی۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی اپنے سامنے بھوک نظر آ رہی ہو، اور ایک ہی بس صبح و شام ایک ہی ہے، مال اکٹھا کرنا ہے، حلال آ رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھنا، حرام طریقے سے آ رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھنا، بس مال آنا چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے، انسان ساری زندگی مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، آخر مر جاتا ہے، دوسرے پھر اس کے اوپر موجے مارتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے تجھ سے بڑا کوئی بے وقوف ہے؟
ساری زندگی مال تو اکٹھا کرتا ہے اور موجیں دوسرے مارتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک اینٹ کا حساب تو نے دینا ہے۔ یہ جو ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی سوال ہونا ہے۔ یہ جو ہم پاؤں کے نیچے جوتا پہنتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی سوال ہونا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس کو بینہ عینی، اس کو اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہمیشہ بھوک نظر آئے گی، اور حضور نے فرمایا ملے گا اس کو بس اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہوگا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اس بندے کی نیت آخرت کی طرف ہوگی کہ وہ دین کو پس پشت نہیں ڈالے گا، اس کو فکر ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی لالچ میں میری نماز نہ رہ جائے، اس مال کمانے کے چکر میں میرا قرآن کی تلاوت نہ رہ جائے، اس کے چکر میں کہیں میں حرام راستے کے اوپر نہ چل پڑوں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کر دوں۔ تو فرمایا جو بندہ جس کی نیت یہ ہوگی آخرت کی طرف، پھر اس کو لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، محمد کا رب ویسے ہی اس کے کاموں کو آسان فرما دے گا۔ اور فرمایا صرف آسان نہیں فرمائے گا، اللہ اس بندے کے دل میں غنا ڈال دے گا، بھوک ہی کوئی نہیں، ہو سکتا ہے چھاپڑی لگاتا ہو سکتا ہے ریڑھی لگاتا ہو، لیکن کبھی زبان پہ گلہ آیا ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا حال ہے تو کہتا ہوگا اللہ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے، اللہ کا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ جس حال میں رکھا ہے۔ اور ویسے بھی جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا، بلکہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کو روایت کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، محمد کا رب قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں بھاگنے کی اور اپنی آخرت تباہ کرنے کی؟ تو حضور نے فرمایا یہ بھی بیماری لگے گی، کثرت مال کی ہوس، پیسے کو جمع کرنا، مال کو جمع کرنا۔ اور پھر اسی طرح حضور نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا پھر یہ بھی بیماری میری امت میں آئے گی جو پرانی امتوں میں تھی کہ وہ ایک دوسرے کا حسد کریں گے، ایک دوسرے کا حسد کریں گے۔ ویسے یہ حسد کرنے سے ملتا کیا ہے؟ سوائے ٹینشن کی اور کچھ ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ یا کوئی اپنے آپ کو خود ہی بیماری لگا بیٹھیں گے، یا آپ کبھی ڈاکٹرز کے پاس جائیں نا، آپ کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ جو لوگ دوسروں کی ٹینشن لیتے ہیں ان کو شوگر ہو جاتی ہے، ان کو اور کئی مختلف قسم کے ڈس آرڈرز، پھر اسی طرح بہت ساری دماغ کی بیماریاں، یہ سب اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کی ٹینشن لیتے ہیں۔ تو قرآن نے تو ہمیں پہلے بتا دیا ہے، یہ سائنس تو آج کہتی ہے نا، محمد کے فرمان نے تو ہمیں تبھی بتا دیا تھا، ارے کچھ بھی کر لینا حسد نہ کرنا، کیونکہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے، یہ تمہیں بیمار بھی کرے گی اور تمہارے نام اعمال کو تباہ و برباد بھی کر کے۔ حضور نے فرمایا حسد نہ کرنا، یہ بیماریاں حضور نے حدیث میں بیان فرمائی۔